آپ نے سنا اور ہم نے بھی سنا کہ احسان صاحب نے بجلی کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی، اس میں عموماً ہمیں ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ بجلی کی کمی کی بنیادی وجہ عوام ہے. بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، بل ادا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اوپر کوکنگ ہو رہی ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک بجلی کی کمی کی بنیادی وجہ اور اس کی بنیادی ذمہ دار عوام ہے. پہلے ان حضرات سے ہم پوچھیں گے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان اور اسی طرح جی بی گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ بجلی مینجمنٹ کے لیے ریلیز ہوتا ہے، کیا وہ فنڈ پورا کا پورا بجلی نظام کی درستگی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، سب سے بنیادی وجہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ جو فنڈ بجلی نظام کی درستگی کے لیے، بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے، بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جی بی گورنمنٹ کی طرف سے اور اسی طرح وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، کیا اس میں کہیں کرپشن تو نہیں ہوتی؟ کیا بجلی نظام اور بلنگ کے لیے جن ملازمین کو لگایا جاتا ہے، جن کو ہم نے لگایا ہے، کیا وہ ملازمین ڈیوٹی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ بلنگ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے 200-300 ملازم لگایا ہے تو ان ملازمین سے آپ ڈیوٹی کیوں نہیں لیتے؟ یا تو آپ نے نمبرداران صاحب کا، جسٹر صاحب کا، امیر صاحب کا، چودھری صاحب کا بیٹا اب بلنگ کے لگایا ہے یا گریڈ 1 میں لگایا ہے، تو وہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ ڈیوٹی کیسے دے گا؟ میرا خیال میں بلنگ کا الزام بھی عوام پر ڈالنا، میں کہتا ہوں کہ احسان صاحب یہ بھی درست فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ریاست ہے، ریاست کا جب ہٹ ہوگی تو کچھ ساتھیوں نے میرے یہ کہا کہ بھائی ٹرانسفارمر اٹھاؤ، یہ کرو. کیوں اٹھائیں گے ٹرانسفارمر؟ کہ بھائی جو فرد چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، اگر وہ بل نہیں دیتا، آپ اس کے دروازے پہ کھڑا ہو اور مہینے میں آپ بل اس کو دے دیں، بل کی پرچی اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، پکڑانے کے بعد اگر وہ کہتا ہے ریاست کے ساتھ اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ بل نہیں دیتا ہے، تو اس فرد آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس فرد کی لائن کو آپ کیا کرو؟ کاٹ دو. اور یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں جو غریب طبقہ ہوگا، پسا ہوا طبقہ ہوگا، ان کے بلنگ میں آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ علماء کرام کے سامنے ملکی حالات بھی ہیں، صوبائی حالات بھی ہیں. علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بجلی کے حوالے سے مجبور نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ تیل لاؤ، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو. ہم موم بتی لگا کے بیٹھیں گے، ہم شمسی لگائیں گے، ہم اندھیرے میں بیٹھیں گے، لیکن ہم تیل کا مطالبہ نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں پہلے جو ملتا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کو لائن پہ لگانا چاہیے، اس کو اپنے مصرف میں خرچ کرنا چاہیے. جب وہ استعمال ہم اسی جگہ میں اسی مصرف میں کریں گے تو بجلی اگر کم بھی پیدا ہوتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں پانی سے بجلی پیدا کرنے کا موقع دیا ہے تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان پر کیوں پوچھ ڈالتے ہیں کہ بھائی ہمیں تیل دے دے؟ میں تو چیف سیکرٹری صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا، اور اضلاع کو آپ تیل دیتے ہو نہیں دیتے ہو آپ کی مرضی، لیکن کم از کم دیامر کو آپ تیل نہ دیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نظام درست ہونا چاہیے، ہمیں نظام دے، ہمیں وہ افراد دیں جو اس نظام کو درست کریں. جو ہمارے پانی آ کے یہ دریا سندھ میں ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک نالے سے کتنی بجلیاں پیدا کر سکتے ہیں، یہاں طاقت موجود ہے، اس کے باوجود بجلی کا نظام درست نہیں ہوتا ہے. تو ہم چیف سیکرٹری صاحب سے اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے، جی بی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں تیل نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جو کرپشن سے خالی ہو، ہمیں وہ نظام چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو، ہمیں وہ نظام چاہیے جو غریب پروری پر مبنی ہو، ہمیں وہ نظام چاہیے جو عدل پر مبنی ہو، ہمیں وہ نظام چاہیے جس میں
کرپشن نہ ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل ہو، جس میں قومی خزانے سے ملنے والی ایک ایک پائے کا احتساب ہو، اور یہ نظام درستگی کی طرف جائے. ہمارا یہ موقف ہے. انشاءاللہ باقی جو ماہرین ہیں وہ اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے. باقی ہیٹر، گیزر، یہ بھی میرے خیال میں غریب لوگوں کے ہیٹر اٹھیں گے، ان کے اتار پہ فیس لگے گا. باقی ایسے بھی لوگ ہمیں معلوم ہیں جو 20 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کے کٹھوں کے پاڑے کے اندر بھی ہیٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے کوئی ہیٹر نہیں اٹھا سکتا ہے. ہیٹر کے بارے میں بھی اگر احتساب ہوگا غریب پر ہوگا، فیوز لگے گا غریب پر لگے گا، لائن کٹے گی غریب پر لگے گی، بل کا جو احتساب ہوگا، بل جمع ہوگا وہ بھی غریب سے ہوگا. تو میرے خیال میں جب تک امیر غریب کے درمیان عدل قائم نہیں ہوتا، جب تک بڑا اور چھوٹا میں عدل قائم نہیں ہوتا، جب ریاست سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتی، جب احتساب کی چھڑی چاروں طرف نہیں گھومتی ہے، تو پھر ایسے پروگراموں سے، ایسے کانفرنسوں سے میرے خیال میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو آج ہم عہد کر لیں، سب مل کر اس نظام کو تبدیل کریں، جس نظام میں انصاف ہو، جو نظام کرپشن سے پاک ہو، چوری سے پاک ہو، ڈاکہ سے پاک ہو، خیانت سے پاک ہو.